بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سوال کیا گیا ہے کہ کیا امام لمبی قرأت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب تھوڑا تفصیلی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرأت لمبی، چھوٹی اور درمیانی ہر طرح کی قرأت کرنا ثابت ہے۔ فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی 541 نمبر حدیث کے مطابق 60 سے 100 آیات تلاوت کیا کرتے تھے، 60 سے 100 آیات۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 707 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لا اقوم فی الصلاۃ ارید ان اطول فیہا، میں نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں جن میں جہری قرأت کی جاتی ہے، خصوصاً فجر کی نماز، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں لمبی قرأت کروں گا، لیکن فاسمع بکاء الصبی، میں بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں، کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے تو فاتجوز فی صلاتی کراہیۃ ان اشق علی امہ، تو اس بچے کی ماں پر یہ سارا معاملہ گرا نہ گزرے، قرأت لمبی ہو جائے، بچہ روتا رہے، ماں دکھ اور تکلیف میں رہے، تو میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں، تو پھر میں اپنی قرأت کو تھوڑا اور چھوٹا کر لیتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرأت بھی کیا کرتے تھے اور قرأت کو چھوٹا بھی کر لیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں، یہ صحیح مسلم میں 456 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللیل اذا عسعس اس سورت کی تلاوت کی، یعنی سورۃ التکویر میں یہ آیت ہے نا، واللیل اذا عسعس، تو سورہ تکویر کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں فرمائی، اور یہ نسبتاً ایک یعنی چھوٹی صورت ہے بڑی صورتوں کے مقابلے میں۔ اسی طرح سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں ہے، آپ نے اپنے مقتدیوں کو اپنی مسجد میں نماز پڑھائی، فجر کی نماز میں آپ نے قرأت لمبی کر دی، تو ایک جو صحابی تھے ان کے مقتدی تھے، انہوں نے نماز چھوڑ دی اور چھوڑ کر واپس چلے گئے، اپنی نماز پڑھ لی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو منافق ہو گئے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز چھوڑ کے اپنی پڑھ لی اور لمبی نماز سے انہوں نے اپنی جان چھڑائی ہے۔ تو انہوں نے شکایت کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیں معاذ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی قرأت کی ہے، اور میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اتنی لمبی قرأت کے ساتھ نماز پڑھتا، محنت مزدوری کرنے والا میں شخص ہوں، اور میرے لیے اتنا دیر کھڑے رہنا تھکاوٹ کے عالم میں ممکن نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غصے ہوئے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ غالباً عشاء کی نماز کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے قرأت لمبی کی، اس قرأت کا بھی ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبیہ فرمائی اس کا بھی ذکر ہے، یہ صحیح بخاری میں 704 نمبر ہے اور صحیح بخاری میں ہی 705 نمبر بھی ہے۔ تو صحیح بخاری میں ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ یہ فجر کی نماز تھی، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز فجر کی تھی، بعض روایات میں عشاء کی نماز کا بھی ذکر ہے۔ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نمازیں، ظاہر ہے امام تھے تو ساری نمازیں پڑھاتے تھے، ساری نمازوں میں ان کا معمول ہوگا لمبی قرأت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تنبیہ کر دی۔ تو انہوں نے فجر کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، اور غالباً انہوں نے سورہ بقرہ ہی پوری پڑھنی تھی یا اس کا اکثر حصہ پڑھنا تھا۔ تو وہ صحابی جو پیچھے آئے وہ تنگ آ کر لمبی قرأت جب ہوتی گئی تو آخر کار انہیں نماز چھوڑنا پڑی، اور چھوڑ کر انہوں نے اپنی نماز پڑھی اور واپس چلے گئے۔ تو جب لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ منافق ہو گئے ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی کہ ایک تو انہوں نے نماز لمبی پڑھائی ہے، اور میں نے اگر مجبور ہو کر نماز چھوڑی ہے تو میرے اوپر اس طرح کی باتیں بعض لوگ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ افتان انت، کہ معاذ آپ فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو جب آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں
تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرات چھوٹی کیا کریں، اس میں تخفیف کیا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے چھوٹی صورتیں والشمس وضحاہا اس طرح کی صورتیں کیوں نہیں پڑھ دیں؟ تو امام کو چاہیے کہ امام قرات کرتے وقت اپنے مقتدیوں کا خیال کرے۔ اگر مقتدی عموماً ایک عمومی رویہ مقتدیوں کا معلوم ہو جاتا ہے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی مصروفیات کے حوالے سے بھی، اور مختلف جگہوں پر مختلف مصروفیات لوگوں کی ہوتی ہیں، تو وہاں پر ایک مطلب گاؤں کے لوگ ہیں، ان کی اپنی مصروفیات ہیں، شہر کے لوگ ہیں، ان کی اپنی مصروفیات ہیں، اور پھر ہر نماز کے وقت لوگوں کے جو معمولات ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک امام کو یعنی بہت غور کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق لوگوں کی نفسیات اور لوگوں کی مصروفیات اور لوگوں کی صحت کا خیال کر کے قرات کرنی چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر مقتدی ایسے ہیں، وہ امام صاحب کو کہتے ہیں کہ اب لمبی قرات بھی کر لیں تو ہم یعنی اس حوالے سے پریشان نہیں ہوں گے، تو وہاں وہ امام لمبی قرات بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ملے جلے لوگ ہیں تو سب کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اما الناس فلیتجوز، یہی صحیح بخاری 704 نمبر حدیث، اسی کے الفاظ ہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کو نماز پڑھانی، خود جب پڑھے تو چاہے جتنی مرضی لمبی کر لے، یعنی رات کی نماز ہے، تہجد کی، یا کوئی اور نفل نوافل ہیں، وہ جتنی چاہے لمبی کرتا رہے، لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھائے تو قرات کو مختصر ہی کرے۔ فإن خلفہ الضعیف والکبیر وذا الحاجہ، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی اقتداء میں کمزور لوگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور ضرورت مند بھی ہیں جنہوں نے اپنے کام کاج کو نکلنا ہے۔ اب ایک کاروباری سینٹر ہے، مثال کے طور پر کوئی پلازا وغیرہ، ابھی پلازوں میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اب وہاں ظہر کی نماز ہوتی ہے، عصر کی نماز لوگ باجماعت پڑھتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ مغرب اور عشاء کی نماز بھی۔ اب وہاں اگر ایک امام جو ہے وہ تھوڑی قرات لمبی کرے گا تو لوگ اکتا جائیں گے، ان کے کام کاج کا وقت ہوتا ہے، وہ چھوڑ کر نماز کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ مختصر سی چھوٹی سی صورتیں پڑھ کے اپنی نماز مکمل کرے۔ اسی طرح باقی نمازوں میں بھی حالات اور واقعات کا خیال کر کے ایک امام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک فہم و فراست دی ہوتی ہے اس سے اسے کام لینا چاہیے، اور اگر کہیں وہ سمجھے کہ میری قرات تھوڑی لمبی ہے اسے مزید مختصر کر دے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا 60 سے 100 آیات تھی، اب 60 سے 100 آیات بھی مختلف صورتوں کی ان کا جو حجم ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، اور وقفہ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک لمبی قرات ہے۔ بہرحال 60 سے 100 آیات چھوٹی قرات نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التکویر کی بھی تلاوت کی ہے فجر کی نماز میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے رونے کی وجہ سے اپنی قرات کو مختصر بھی کر دیتے تھے۔ موجودہ دور بڑا پرفتن دور ہے، لوگوں کی توجہ کہاں نماز کی طرف اور کہاں اللہ کے ذکر کی طرف بہت کم ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے وہ اگر مسجد میں آتے ہیں تو ائمہ کو خیال کرنا چاہیے کہ کہیں وہ متنفر نہ ہو جائیں، اور کہیں وہ جو باجماعت نماز کے لیے آتے ہیں اس سے وہ رک نہ جائیں۔ تو اس حوالے سے ایک درمیانہ سا سلسلہ اسے رکھنا چاہیے، لوگوں کے حالات اور واقعات اور معمولات کو مد نظر رکھ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔